محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام عیدگاہ کے تعاون کے لیے منعقد کیا گیا ہے. مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے چندے کی بھی اپیل کروں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ جو جلسے ہوتے ہیں عام طور سے چندے ہی کے لیے، کہیں مدرسے کا چندہ ہے، کہیں مسجد کا ہے، کہیں قبرستان کا ہے، کہیں عیدگاہ کا ہے. اور آپ جب جلسے میں آتے ہیں تو یہ سوچ لے کر کے آتے ہیں کہ مجھے جلسے میں چندہ دینا ہے. اور آپ کے لیے جو آپ کے محبوب مقرر ہوتے ہیں ان کو عموماً آخری میں، بالکل آخری میں وقت دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان کے انتظار میں بیٹھے رہیں اور دل کھول کر کے آپ چندہ دیں. ظاہر ہے یہ ساری باتیں آپ کو پہلے سے پتہ ہے. تو اب میں آپ سے بولوں اس سے بہتر ہے کہ آپ خود اس بات پر غور کریں کہ جو اصل مقصد ہے جلسے کا، عیدگاہ کی تعمیر اور عیدگاہ کی ترقی کے لیے جلسہ ہوا ہے. آپ بغیر کہے دل کھول کر کے آپ یہاں تعاون کریں. اور میں آپ تمام لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس عیدگاہ کے لیے تعاون کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، ان کے اہل و عیال میں، ان کے بال بچوں میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان کے کمائی میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے اور مزید ان کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے 30ویں پارے سے ایک مکمل سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. بڑی مشہور ہے یہ سورت. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ سورت یاد بھی ہو، ہم نماز میں اس کو پڑھتے بھی ہوں. یہ جو سورت ہے، اس سورت کریمہ کے اندر انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری بتائی ہے، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ انسان کے پاس جب کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. پیسہ زیادہ ہو گیا تب بھی بھول جاتا ہے، طاقت زیادہ مل گئی تب بھی بھول جاتا ہے، حکومت مل گئی تب بھی بھول جاتا ہے، جوانی میں خوبصورتی مل گئی لڑکا یا لڑکی کو وہ اس کے چکر میں پڑ جاتا ہے.
جب کوئی چیز زیادہ مل جاتی، ادھک مل جاتی ہے، اوقات سے زیادہ مل جاتی ہے، تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ بڑے غور سے سنیے گا، پہلے میں اس سورۃ کریمہ کا ترجمہ کروں گا اور اس کے بعد میں ڈیٹیل سے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ الہاکم التکاثر، میرے بندو تم کو غفلت میں ڈال دیا، تم کو غافل کر دیا، تم کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا تکاثر نے۔ اب تکاثر کا مطلب کیا ہے؟ ہندی میں کہتے ہیں کسی چیز کا ادھک ہو جانا، انگلش میں کہتے ہیں ایکسس ہو جانا، اردو میں کہتے ہیں ضرورت سے زائد ہو جانا، اور بنگلہ میں شاید ادھک کو ادھک بول دیتے ہیں، اتی کو اوتی بول دیتے ہیں، ایسے کہتے ہیں دہی کو دہی بول دیتے ہیں، تھوڑا گول کر دیتے ہیں۔ کسی چیز کا ضرورت سے زیادہ ہو جانا، ایکسٹرا ہو جانا، دیٹ از کالڈ تکاثر۔ اب یہاں پر آپ رک جائیے اور قرآن کی ایک اور آیت میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جو سورہ حدید کے اندر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر پوری انسان کے جیون کی یاترا کا ذکر کیا ہے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک انسان کے جیون میں، انسان کی زندگی میں کون کون سا دور آتا ہے، اللہ نے وہ سارے دور اس آیت کے اندر ذکر کر دیا۔ انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ تو کھیل ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، 3-4 سال کا ہوتا ہے، اس کا ایک ہی کام ہے، ٹائم پر کھانا کھائے گا، رات میں سوئے گا اور باقی ٹائم وہ کھیلے گا۔ اسے کمائی کی کوئی چنتا نہیں، نہ باپ کا پریشر ہے کہ تو کما کے لا، نہ ماں کا دباؤ ہے تو کما کے لا، نہ بیوی نہ بچے نے کوئی ذمہ داری۔ اسی لیے کسی شاعر نے اپنی شاعری کے اندر بھی یہ کہا ہے کہ بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو میرا وہ بچپن۔ بچپن کا وہ زمانہ بڑی بے فکری کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں ٹینشن نہیں ہے، اس میں ذمہ داری نہیں ہے، اس میں کمانے کا کوئی جھنجٹ نہیں ہے، اس میں کسی کو حساب نہیں دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو یہ تمہاری زندگی کا پہلا دور ہے، انما الحیات الدنیا لعب، تمہاری زندگی کی شروعات ہوتی ہے کھیل سے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَهْوٌ، پھر دوسرا زمانہ شروع ہوتا ہے، تم 12 سال کے 15 سال کے ہو جاتے ہو، اب تمہیں تماشا پسند آنے لگتا ہے، تمہیں ناچ گانا اچھا لگنے لگتا ہے، تمہیں تصویریں دیکھنا اچھا لگنے لگتا ہے، تمہاری زندگی میں تماشا آنے لگتا ہے، لہو آنے لگتا ہے۔ وَزِینَةٌ، اس کے بعد جب تم 20 سال کے ہو جاتے ہو، 25 سال کے ہو جاتے ہو، تو تمہیں سجنے سنورنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، لڑکیوں کو میک اپ کرنے کا شوق آ جاتا ہے، لڑکوں کو ایک سے ایک بال رکھنے کا شوق آ جاتا ہے، ایک سے ایک کپڑا پہننے کا شوق آ جاتا ہے، زینت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ابھی مولانا نے بیان کیا، ہمارے مولانا جمال الدین صاحب نے نوجوانوں میں بال کے بارے میں۔ اب یہ سب تقریروں میں بس بیان ہوتا ہے، ورنہ ہیئر اسٹائل تو ایسی ہے ماشاءاللہ کہ مت پوچھیے، ہمارے نوجوان کو ایسے ایسے بال رکھتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ یہ آ رہا ہے کہ آ رہی ہے، ایسے ایسے بال رکھتے ہیں۔ آج کل ایک نیا دور چلا ہے ہاتھوں میں ٹیٹو بنوانے کا، گردن پہ ٹیٹو بنوانے کا، فیشن کے نام پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے ہمارا نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام آپ کو فیشن سے منع نہیں کرتا، جاؤ بڑے کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، اسلام آپ کو فیشن سے منع نہیں کرتا، آپ ایک سے ایک کپڑا پہنو، اسلام کوئی منع ہی نہیں کرتا۔
خوبصورت سے خوبصورت بال رکھو، اسلام منع نہیں کرتا، ہاں شریعت کی لمٹ کے اندر رہ کر کے آپ کو رکھنا ہے۔ لڑکیاں وہ کپڑا پہنے جو ان کے پورے بدن کو ڈھانپتا ہو، وہ شلوار سوٹ بھی پہن سکتی ہیں، اگر پورے بدن کو ڈھانپنے والی ساڑی ہے تو وہ ساڑی بھی پہن سکتی ہیں۔ وہ گھر کے اندر اگر ایسا کوئی لباس ہے جس سے ان کے پورے بدن کو وہ لباس چھپا رہا ہے تو وہ لباس وہ پہن سکتی ہیں۔ اسلام میں لباس کو لے کر کے کوئی ڈریس کوڈ نہیں بنایا گیا، کوئی یونیفارم نہیں بنایا گیا۔ ہمارے نوجوان بھائی، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کرتا پائجامہ پہنے، ساؤتھ انڈیا کے اندر تو مولوی لوگ بھی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، جمعہ کا خطبہ دینے والا مولوی بھی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کوٹ اور پینٹ پہنتا ہے۔ یہاں اگر ہم پینٹ کوٹ پہن کر کے آ جائیں اور کٹیہار اسٹیشن پہ جلسہ والے رسیو کرنے کے لیے پہنچ جائیں تو ناراض ہو جائیں۔ یہاں تو مولوی کا مطلب کہ صاحب مولوی بیچارہ وہ دوسرے سیارے سے آیا ہے، دوسرے زندگی، دوسرے دنیا کی مخلوق ہے، سارا زمانہ پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے، مولوی بیچارہ نہیں ہے۔ مولوی تو کرتا پائجامہ نہیں اچھا لگے۔ تو اسلام نے ڈریس پر کوئی پابندی نہیں لگا، ہاں مرد حضرات اگر ہیں ان کا کپڑا ٹکنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ نماز کی حالت میں آپ کوئی ایسا کپڑا نہیں پہن کر کے نماز پڑھ سکتے جس میں آپ کا کندھا کھلا ہو اور گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کا حصہ یہ مرد کا سطر ہے جو نماز کے اندر تو ہر حال میں چھپا ہونا چاہیے اور عام حالات میں بھی چھپا ہونا چاہیے، کوئی مجبوری ہو تو الگ بات۔ گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کا حصہ اور کندھا ڈھکا ہونا ضروری ہے نماز میں۔ عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس کی ہتھیلی اور چہرے کو چھوڑ کر کے باقی پورا بدن چھپا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں ہاف آستین کا کپڑا پہنتی ہیں، اتنا ہاتھ ان کا کھلا رہتا ہے۔ معاف کیجیے، اگر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ نماز کی حالت میں آپ کا کپڑا صرف ہتھیلی اور چہرہ کھلا ہونا چاہیے، باقی پورا بدن آپ کا چھپا ہونا چاہیے۔ تو اسلام نے پابندی کہاں لگائی میرے بھائی؟ آپ بال رکھو مگر انسانوں کے جیسا بال رکھو۔ یہ آدھا بال ہے اور آدھا ٹکلا ہے، یہ کون سا بال ہے؟ یہ قضا ہے جس کو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، اور ہمارا نوجوان وہ سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ کان میں بالی پہنے ہوئے ہیں، کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ ہاتھوں میں کڑا پہنے ہوئے، سمجھ میں نہیں آتا یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ داڑھی تو ویسے ہی نہیں ہے، بال لمبے لمبے ہیں، کانوں میں بالی ہے، منہ میں گٹھا دبائے ہوئے ہے، ہاتھوں میں کڑا بھی پہنے ہوئے ہے، اب کیسے پتہ لگے گا کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو تمہاری زندگی کا ایک دور وہ بھی آتا ہے وزینتم، تم سجتے ہو سنورتے ہو، آئینے کے سامنے دیر تک کھڑے رہتے ہو، اپنے آپ کو سجاتے ہو سنوارتے ہو، اپنے چہرے پر کریم لگاتے ہو، اپنے سر کے اوپر تم تیل لگاتے ہو، اپنے ہیئر اسٹائل پر تمہیں بڑا ناز ہوتا ہے، وزینتم تمہاری زندگی کا یہ تیسرا دور ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ اس کے بعد ایک اور دور آتا ہے جب تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگتے ہو۔ میں لاکھ روپیہ کما رہا ہوں، ارے تو 50,000 کما رہا ہے، میں تو لاکھ روپیہ کما رہا ہوں، تیرے پاس تو چھوٹا موٹا مکان ہے، میرے پاس تو میرے گاؤں میں سب سے شاندار مکان ہے، میرے پاس تو 4 ویلر گاڑی ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو وہ ہے۔ ایک ایسا دور بھی آتا ہے جب انسان کمپٹیشن کرنے لگتا ہے، جب مقابلہ کرنے لگتا ہے، جب پرتی اسپردھا کرنے لگتا ہے، جب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ 35 سال کا ہو گیا، شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، پھر اور بڑا ہوا، 40 سال کا ہوا، اب بچے بھی بڑے بڑے ہونے لگے،
کچھ بچیوں کی شادی بھی ہو گئی، اب ناتی نتنی بھی ہو گئے، نواسے بھی ہو گئے، پوتے پوتیاں بھی ہونے لگے۔ اب تو بس ایک ہی دل کا ارادہ ہے کہ خوب ڈھیر سارا پیسہ ہو جائے اور ڈھیر سارا میرا پریوار بڑا ہو جائے، میرے بچے، میرے پوتے، میرے نواسے جب میرے سامنے آ جائیں تو مجھے لگے کہ میرا کتنا بڑا کنبہ ہے، میرا کتنا بڑا پریوار ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، میرے بندو جب تم بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو تو اب تمہاری زندگی کا بس ایک ہی مشن ہے کہ ڈھیر سارا مال ہو جائے اور ڈھیر سارے بچے اور آل اولاد ہو جائیں۔ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ میرے بندو جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے وہ پہلے ہری بھری ہوتی ہے، پھر وہ پیلی ہونے لگتی ہے، پھر وہ پکنے لگتی ہے، اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب کھیت کو کاٹ دیا جاتا ہے، دھان کے کھیتوں کو کاٹ دیا گیا، پورا میدان صفا چٹ ہو گیا۔ میرے بندو ایک دن تمہاری زندگی کی فصل بھی کٹ جائے گی، ایک دن تمہاری جوانی ڈھل جائے گی، ایک دن تمہاری خوبصورتی ختم ہو جائے گی، تمہارا پیسہ ختم ہو جائے گا، تمہاری دولت ختم ہو جائے گی، تمہارے بدن کی طاقت ختم ہو جائے گی، تم کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو جاؤ گے۔ اب آ جائیے آپ واپس قرآن کے 30ویں پارے۔ الہاکم التکاثر، میرے بندو تم کو غافل کر دیا ہے کثرت کی چاہت نے، زیادہ مال کمانے کے چکر میں، زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں، زیادہ طاقت کے نشے نے، زیادہ حکومت کے نشے نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ وہ پیسہ کمانے والوں، پیسہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا، اتنا پیسہ تھا قارون کے پاس، قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، اتنا خزانہ تھا قارون کے پاس، اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے۔ قارون جب کپڑا پہن کر کے نکلتا تھا، جب سج سمر کر کے نکلتا تھا تو قارون کی قوم کے لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دھن دولت ہوتی، ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی قارون کے جیسا کپڑا ہوتا، ہمارے پاس بھی قارون کے جیسی دولت ہوتی۔ او میری پیاری ماں بہن، آج دوسروں کے کپڑے دیکھ کر کے تم اپنے شوہروں کو آ کر کے سناتی ہو میری سہیلی نے ایسا کپڑا خریدا، میری پڑوسن نے ایسا کپڑا خریدا، میری سہیلی کے شوہر نے اس کو ناک کی کیل دلائی، اس کو کان کی ایئرنگ دلائی، تم کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ شوہر بیچارہ کہاں سے کما کر کے تمہاری گھر گرہستی جٹا رہا ہے، تمہارا پریوار چلا رہا ہے، تم دوسروں کا کپڑا اور دوسروں کا زیور دیکھ کر کے اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہو۔ اور میں نے تو یہاں تک دیکھا کتنی عورتیں ایسی، شوہر بیچارہ کہتا ہے میں کیا کروں، میں تو معمولی دکاندار ہوں، 500 روپے روزانہ کماتا ہوں، جو کماتا ہوں اتنا میرا خرچ ہے، میں کہاں سے تیرے سونے کا زیور بنواؤں، میں کہاں سے تیرے ہاتھوں میں سونے کی چوڑی لا کر کے دوں۔ تو بیوی کہتی ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، تم چوری کرو، تم ڈاکہ ڈالو، لیکن مجھے سونے کی چوڑی لا کر کے دو۔ کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو حرام کمائی کھانے پر مجبور کرتی ہیں۔ میری پیاری ماں بہن، مجھے اچھی طریقے سے سیمانچل کے جلسوں کا پتہ ہے، پنڈال میں جتنی عورتیں اس سے زیادہ تو آپ کو سڑکوں پر مل جائیں گی۔ مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ آپ جلسوں کے اندر بھی کیا مزاج آپ نے بنا کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے واسطے میری پیاری ماں بہنوں، کبھی اگر موقع ملے تو اپنے نبی کی بیویوں کے حالات بھی جا کر کے دیکھ لینا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، انہوں نے کیا کھایا ہے، انہوں نے کیا پہنا ہے، ان کی زندگی کیسی گزری ہے، ذرا نبی کے پریوار کی زندگی بھی آپ اٹھا کے دیکھیں۔ اماں عائشہ میرے نبی کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں۔ اماں عائشہ اپنے بھانجے سے کہتی ہیں کہ اے میرے بھانجے عروہ، ہم 2 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے کا چاند ہم دیکھ لیتے تھے۔ وَمَا يُوقَدُ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔
عروہ نے پوچھا خالہ جان جب چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ لوگ کیا کھاتے تھے، کیسے آپ کی زندگی گزرتی تھی؟ اما عائشہ فرماتی ہیں الاسودان التمر والماء، اے میرے بھانجے ہم کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے اور اسی پر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں نبی کے گھر والوں نے، فاقے کیے، بھوکے رہے۔ ذرا نبی کے کمروں کا حال دیکھو۔ میں جب سیمانچل میں آج ایک مدرسے میں گیا، دیکھا کہ 300 بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ مدرسہ چھوٹا سا ہے، ٹین کا شیڈ ہے، مٹی کا فرش ہے۔ میں نے دیکھا کہ آج کے دور میں جب لوگوں کے پاس اتنے شاندار مکان ہیں، آج بھی بہار کے اور سیمانچل کے اندر ایسے مدرسے چل رہے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے۔ مجھے اللہ کے نبی کے کمروں کی یاد آئی جس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں کیا گیا۔ نبی کے کمرے کیسے تھے؟ حدیث میں آتا ہے مٹی کا فرش ہوتا تھا، کھجور کے پتوں کا اور کھجور کے درختوں کا پلر ہوتا تھا اور اس کا چھپر ہوتا تھا۔ ایک معمولی سا ٹاٹ کا پردہ لٹکا رہتا تھا اور چھت کی ہائٹ اتنی کم تھی کہ اگر ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاتھ چھت سے ٹچ کر جاتا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، یہ پیارے نبی کا کمرہ ہوتا تھا۔ یہ کمرے چھوٹے تھے، اس میں کوئی ماربل نہیں تھا، اس میں کوئی لائٹنگ نہیں تھی، اس میں کوئی ڈیکوریشن نہیں تھا، اس میں کوئی دنیا کے اعتبار سے کوئی خوبصورتی نہیں تھی، مگر اس کمرے کی یہ خاصیت تھی یہاں پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی، یہاں جبریل امین آیا کرتے تھے، یہاں اللہ کا فرشتہ آیا کرتا تھا، یہاں اللہ کے پیارے نبی سویا کرتے تھے۔ جب عبد الملک بن مروان کا دور آیا اور مسجد نبی کو جب اور لمبا چوڑا کیا جانے لگا، جب اس کے وستار کی یوجنا بنائی گئی تو یہ طے کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے کمروں کو توڑ دیا جائے۔ اس زمانے میں حضرت سعید ابن مسیب زندہ تھے جو بہت بڑے تابعی تھے، انہوں نے کہا اے کاش میرے بس میں ہوتا تو میں منع کر دیتا کہ او لوگوں اللہ کے نبی کے ان کمروں کو نہ توڑو، اللہ کے نبی کے ان کمروں کو ان کے حال پر رہنے دو، تاکہ آنے والی نسلیں دیکھے کہ جناب محمد رسول اللہ کی بیویوں نے کیسے کمروں میں زندگی گزاری ہے، تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ ان کے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ کے اندر صبر نہیں ہے، آج آپ کے اندر قناعت نہیں ہے، آج شوہر کو حرام کمائی کھانے پر آپ مجبور کر رہی ہیں، آج دوسروں کا ناخن آج دیکھ کر کے گنجوں کو دیکھ کر کے کہا جاتا ہے کہ دوسروں کو ناخن نکل جاتا ہے، آج وہ حالات ہمارے ہو گئے۔ دوسروں کی دولت دیکھ کر کے، دوسروں کے زیورات دیکھ کر کے، دوسروں کے کپڑے دیکھ کر کے ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویوں نے ایک مرتبہ آپس میں میٹنگ کی، کہا کہ لوگوں کے گھروں میں تو بڑا پیسہ آ رہا ہے اور ہمیں وہی سوکھی روٹی مل رہی ہے، ہمیں جو کی روٹی مل رہی ہے، ہمارے پاس وہی پرانا کپڑا ہے، ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی اب ہمارا خرچہ بھی کچھ بڑھنا چاہیے، اب ہماری آمدنی بھی کچھ بڑھنی چاہیے۔ اے اللہ کے نبی قیصر و کسریٰ کی جو بیگم ہیں ان کے تو بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں، اے اللہ کے نبی ہم تو آپ کی بیویاں ہیں، ہم تو اس امت کی سب سے زیادہ عزت والی عورتیں ہیں، ہماری زندگی میں اور ہماری لائف اسٹائل میں بھی کچھ عیش و آرام ہونا چاہیے۔ اے اللہ کے نبی ہمیں سال میں جو خرچہ دیا جاتا ہے اس خرچے میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے نبی کی بیویوں نے اگر یہ ڈیمانڈ کی تو غلط تو نہیں، ان کا حق، ان کا ادھیکار، مگر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 اور 28 نازل کر دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی چکا چوک چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، دنیا کا کپڑا لتا چاہیے، دنیا کا زیور چاہیے تو آ جاؤ، میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، پھر تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی، تم نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔
لیکن اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو جیسے نبی کے گھر میں زندگی گزر رہی ہے ویسی زندگی گزارو اور کاٹ لو، اللہ تم کو جنت عطا فرمائے۔ جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے پیارے نبی اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ اے عائشہ، تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سوچ سمجھ کے تم جواب دینا، کوئی جلدی نہیں، ہو سکے تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا، اپنے ماں باپ سے پوچھ کر کے جواب دینا، لیکن سوچ سمجھ کر کے جواب دینا۔ اے اللہ کے نبی، کیا بات ہے؟ اتنا سسپینس کیوں ہے؟ یہ آپ اتنی شرائط کیوں لگا رہے ہیں؟ آخر بات کیا ہے مجھے بتائیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے قرآن کی یہی دونوں آیتیں پڑھ کر کے سنا دی۔ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تم کو چوائس دے رہا ہے، یا تو تم دنیا کی دولت لے لو لیکن نبی کو چھوڑ کے چلی جاؤ، اور یا تو نبی کے ساتھ پریشانی اٹھا لو، تم کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں گی۔ اے عائشہ، تم بتاؤ تمہاری چوائس کیا ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ او میری پیاری ماں بہنوں، میں قربان جاؤں اپنی ماں کے اوپر، میں قربان جاؤں اما عائشہ کے اوپر۔ اما عائشہ نے ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کی، ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کی، اور فوراً کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، اخترت اللہ ورسولہ ودار الآخرہ۔ اے اللہ کے نبی، میرا جواب بالکل کلیئر ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا عیش و آرام نہیں چاہیے۔ اے اللہ کے نبی، میں دنیا کی دولت کو ٹھوکر مارتی ہوں جو آپ کو چھوڑ کر کے مجھے دنیا کی دولت ملے۔ اے اللہ کے نبی، مجھے تو اللہ چاہیے، مجھے تو اللہ کا رسول چاہیے، مجھے تو آخرت میں اپنا گھر بنانا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنی ڈیمانڈ واپس لیتی ہوں، میں آپ کو چنتی ہوں، میں آپ کے ساتھ دنیا میں رہوں گی اور آخرت میں بھی رہوں گی۔ کبھی موقع ملے میری پیاری ماں تو ذرا نبی اکرم کی بیویوں کے حالات آپ ہیں۔ لڑکی کی شادی آپ کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ لڑکا سرکاری نوکری میں ہے کہ نہیں؟ لڑکا 50,000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا ہے؟ لڑکی اگر آپ کی خوبصورت ہے تو آپ کو لڑکا بھی ایک دم خوبصورت چاہیے۔ دینداری آج کون پوچھتا ہے میرے بھائی؟ آج دیندار لڑکے بیچارے پریشان ہیں، ان کے رشتے نہیں مل رہے ہیں، دیندار لڑکیاں پریشان ہیں، ان کے لیے رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ لڑکوں کی ڈیمانڈ کہ لمبا چوڑا جہیز ملنا چاہیے، اور لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کہ سرکاری نوکری والا اور اچھا کمانے والا اور لاکھوں کمانے والا داماد چاہیے۔ او لوگوں، ذرا نبی کے چاروں داماد کے حالات بھی پڑھ لینا۔ نبی کو بھی اللہ نے 4 بیٹیاں دی تھی، اور اللہ کے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، اور اللہ کی قسم نبی کی 4 بیٹیوں کے نکاح میں کوئی بارات نہیں آئی، کوئی جہیز نہیں لیا گیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی، کوئی بینڈ باجا نہیں بجایا گیا، کوئی گیت نہیں گایا گیا، کوئی حرام کام نہیں کیا گیا۔ اور نبی نے رشتے میں کیا دیکھا؟ دینداری دیکھی۔ نبی نے سب سے لاڈلی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا، اور جب حضرت علی کو اللہ کے نبی نے داماد بنایا تو ان کے پاس رہنے کو اپنا گھر بھی نہیں تھا، ان کے پاس اپنا بستر بھی نہیں تھا، ان کے پاس اپنی گرستی کو بنانے کے لیے سامان، ضرورت کے سامان بھی نہیں تھے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کی شادی کی تو گرستی کو بنانے کے لیے آپ نے بستر بھی دیا، آپ نے تکیہ بھی دیا، آپ نے چادر بھی دیا، آپ نے برتن بھی دیا تاکہ گرستی بن جائے۔ نبی نے داماد کے اندر دینداری دیکھی، اخلاق دیکھا، کیریکٹر دیکھا، کردار دیکھا۔ شادی ہو گئی، نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی سسرال میں سارے کام خود کرتی ہے، حسن و حسین کی پرورش بھی کر رہی ہے، اور پانی بھر بھر کے لا رہی ہے، گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے، آٹا بھی اپنے ہاتھوں سے گوندھ رہی ہے، سارے گھر کے کام کر رہی ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے ابا جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونیاں آئی ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت فاطمہ اپنے ابا سے ملنے کے لیے آتی ہیں، ابا سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ اما عائشہ کو یہ پیغام سناتی ہیں، میرے ابا جان آئے تو ان کو